اراؤنڈ چیلنجز ہماری لائف میں آتے رہے. اقبال کہتے ہیں کہ تو سمجھتا ہے پرواز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے. اچھا جب میں چھوٹا تھا نا تو میں کہتے ہیں یہ کیا ہے فقط پرواز ہے زندگی، رائٹ؟ سمجھ نہیں آتی. آپ میں سے پتہ کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی. تو سمجھتا ہے پرواز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی. بیسکلی what it means is that the essence of true success اور اس کے پیچھے جو آپ کا مشن ہے اور اس کے پیچھے جو آپ کی کمٹمنٹ ہے، اس کے پیچھے جو آپ کا ریزالو ہے، اس کے پیچھے جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے پیچھے جو آپ کی کلیئرٹی ہے، وہ سالوں سال کی کمٹمنٹ مانگتی ہے. لیکن جب سکسیس آتی ہے تو وہ چھوٹے سے ٹائم کے لیے آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ F-16 کو چلانے کے لیے کتنی ٹیمیں اس کے انجن کو ٹھیک کرتی ہیں، اس کے فریم کو ٹھیک کرتی ہیں، اس کے اندر آئل ڈالتی ہیں، پھر کیا کچھ کرتی ہیں. اور جب وہ پرواز کرتا ہے، جب ایک شاہین پرواز کرتا ہے، ایک فلائٹ پہ جاتا ہے کوئی F-16 یا کوئی طیارہ، تو it's hardly 1.5 hour 2 hours پہ جاتا ہے and then comes back. تو یہ جو یقین ہے، جستجو کا سفر ہے، تو سمجھتا ہے پرواز ہے زندگی. یہ جو ذوق ہے نا پرواز کا، یہ جو ذوق ہے پرواز کا، یہ جو سفر ہے، اس کے مسافر ہیں ہم. پرابلم یہ آ رہا ہے آج کل کی لیڈرشپ میں کہ لیڈرز وانٹ ریزلٹس اینڈ وی وانٹ ریزلٹس ویری فاسٹ بیکاز ایز بزنس مین، ایز سی ای اوز، ایز لیڈرز آف دی کمیونٹی وی وانٹ ٹو ڈیمونسٹریٹ دیٹ چینج اینڈ وی وانٹ ٹو ڈیمونسٹریٹ دیٹ چینج ویری کوئکلی اینڈ ہینس آر فوکس بیکمز ویری شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم بیکمز آؤٹ آف دا ونڈو. ایک سی ای او کا فوکس بہت شارٹ ٹرم ہے. اس نے ایک کوارٹر کے اندر دکھانا ہے کہ وہ کہاں پہ اپنی کمپنی کو لے کے چلا گیا. ایک بزنس مین نے اپنی لائف ٹائم کے اندر دکھانا ہے کہ اس نے پاس آن کرے گریٹ بزنس ٹو سبسیکوینٹ جنریشن. لیکن جو لیڈرشپ کا ایکچوئل عمل ہے وہ فقط ذوق پرواز ہے زندگی، اس کا مسافر بننا ہو. اور یہ جو مشکلات آتی ہیں ایک لیڈر کی زندگی میں، جس سے ہم بہت دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. رومی کہتے ہیں کہ wound is the place where light enters you. اور وہ کہتے ہیں کہ the pains are messengers, listen to them. خلیل جبران کو آپ نے سیکھنے پڑے. خلیل جبران، اچھا خلیل جبران ایک بہت بڑا فلسفی، ایک بہت بڑا لیبنیز کیا کہتے ہیں دانشور، پوئٹ. وہ کہتا ہے کہ pain will split you open even if you are in a cage. اور اس کی ایک پوئم ہے half lived life. کیسے ہم زندگی میں آدھی خواہشات، ادھوری خواہشات لے کے مر جاتے ہیں. تو جو میں آج آپ کو کہنے آیا تھا بیسکلی بڑا سمپل سا تھا میرے مائنڈ میں کہ ہم نے یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے سب نے مل کے، رائٹ؟ اور یہ جو لیڈرشپ ہے نا، اس کی جو ٹریٹس ہیں یہ ہمارے اندر ہے. ہم نے یقین رکھنا ہے اپنے ملک کے اندر، اور وہ یقین اس وقت آئے گا جب ہم اپنے اوپر یقین کر لیتے ہیں. ہم بہت زیادہ یقین دوسروں پہ تھوپتے ہیں. آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے ہمیں چینج کر دیں. میں بہت زیادہ 2 چیزوں پہ کام کرتا ہوں اپنے ایکسیڈنٹ کے بعد. ایک روڈ سیفٹی پہ کرتا ہوں، اور ایک جو پیپل آف ڈٹرمینیشن، جو معذور افراد ہیں، ان کی ایکسیسیبلٹی پہ، ان کے رائٹس پہ میں اس پہ کام کرتا ہوں بہت زیادہ. اور میرے پاس اس کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. میرے پاس کوئی ٹارگٹ ہے کہ اس مشن کو آگے بڑھتے جانا چاہیے. اور میں جب تک ہوں، میں اپنی فل کمٹمنٹ کے ساتھ اس کے اوپر محنت کرتا رہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے کیا اچیو کیا؟ تو میں نے کہتا ہوں کچھ بھی نہیں اچیو کیا، لیکن سب کچھ اچیو کر لیا، رائٹ؟ اگر میں اسی کو ریز کر رہا ہوں تو ایٹ لیسٹ ایک ایسی آواز ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے، چاہے تنہا ہو. اور میں نے دیکھا کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم لوگ میرے ساتھ چلتے گئے، ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا، رائٹ؟ تو آپ جب ایک عزم کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے. اچھا مزے کی بات یہ کہ لوگ جو لیڈر بننا چاہتے ہیں نا، وہ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں. سب سے بڑے لیڈرشپ کی ٹریٹ یہ ہے، اسپیشلی میں آپ ینگ بچوں کو جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو کہوں گا کہ you should try to find times that are so uncertain
سو بلیک, اتنا اندھیرا ڈھونڈیں کہ آپ چھوٹی سی بھی ماچس جلائیں نا تو اس کی روشنی نظر آئے. بالکل رائٹ, اگر میرے اجالے میں آپ نے ٹارچ جلا دی تو کیا کریں گے؟ رائٹ. سو ایک جو ٹرو لیڈر ہے وہ لیڈر ہے جو ان مواقع کو ڈھونڈتا ہے کہ اس کے پریزنس سے جو معاشرے ٹرانسفارم ہو سکتے ہیں, کلچر ٹرانسفارم ہو سکتے ہیں, کمپنیز ٹرانسفارم ہو سکتی ہیں, ٹیمز ٹرانسفارم ہو سکتی ہیں. لیکن وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کو کتنی لنگو آ گئی اور آپ نے کتنا لنکڈن پہ مٹیریل پڑھ لیا اور آپ نے کتنی سرٹیفکیشنز کر لی. یہ ایکچولی محنت, جدوجہد اور عزم کا نام ہے, اور یہی عزم اس ملک کو چاہیے, یہی عزم آپ کی کارپوریشنز کو چاہیے, اور یہی عزم آپ کو چاہیے. اور جو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں بار بار کہ اپنے آپ کو کھرولو. رائٹ, ہم اپنے آپ کو کھرول نہیں پا رہے. رائٹ, اور اپنا وہ پیشن, اپنا وہ عشق ڈھونڈو. رائٹ, وہ عشق ڈھونڈو جو جس کے اندر آپ رچ بس جاؤ. جب آپ اس کے اندر رچ بس جاؤ گے تو آپ ویسی ٹرو لیڈر بن جاؤ گے, بیکاز کہ پیپل آر لوکنگ فار دیٹ ہوپ اینڈ دیٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ دیٹ پریزنس. ہو گیا جی میرا ٹائم نہیں بتا, ٹھیک ہے نا. اب کوئی اگر کسی کو آیا کہ کسی نے اس وقت بریک لینی ہے یا آنکھیں بند کرنی ہے تھوڑی دیر کے لیے, یاد رہیں تو یہ ہے کہ نا میں خام خواہ کو ٹرک کی بتی کے چل گیا ہوں. ایسے کہہ رہے ہیں یار کدھر ہے غلام محمد کدھر ہے؟ ایسے جی نہیں ٹھیک پانی لے کے, ہاں نہیں وہ میرا کدھر ہے ہماری, اور مجھے پانی پلا دیں. پانی پینے کا میرا ایک اسپیشل اسٹائل ہے, میں آج آپ کو بتاتا ہوں. ہاں تو وہ میں کرنے لگا, لیکن مجھے گلاس کی بھی ضرورت نہیں ہے, میرا اپنی ایک ٹیوب ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے پاکستان میں I came to Pakistan in 2007. I grew up in Malta, ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے the coast of Italy. اور پھر میں نے اپنی ساری تعلیم امریکہ سے کی. Then I was with Deloitte for about 15 years and then میری والدہ محترمہ کو کینسر ہوا تو میں واپس آیا. تو میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا, تو میں جب یہاں پہ آیا نا تو آپ کو ایک اسٹوری سناؤں. میرے دوستوں نے پتا مجھے کیا کہا, بتائیں کیا کہا, وہ بات جو ہر باہر بیٹھا پاکستانی کرتا ہے. نہیں ہاں, اس کے سارے کرپٹ نے جو بھی باہر سے آتے ہیں نا, وہ جب پہلے لینڈ کرتا ہے طیارہ تو بندہ کہتا ہے اس کو کھانسی بھی شروع ہو جاتی ہے, اس کو ہماری جو یہ ہے بادر کرنی شروع ہو جاتی ہے, تو پولوشن بڑھی ہے, تو فلانا بڑا رہے, ہارن مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, رکشے والا کیوں آ گیا ہے, فلانا کیوں آ گیا. رائٹ, تو مجھے نے کہا یار تم تو فیل ہو جاؤ گے اور تم ٹیچر میں جا رہے ہو جو کہ بہت ہی بیوروکریٹک کمپنی ہے. رائٹ, اور یہ تو آپ بالکل بھی کامیاب نہیں ہوں گے. میں آپ کو جو بات بتاتا ہوں نا, جو میری فلاسفی ہے, سینس آف پرپز. جو سینس آف پرپز ہے نا وہ بہت اہم ہے. اب سینس آف پرپز کیوں ملا مجھے پاکستان؟ ٹھیک ہے, میں آیا, میری والدہ محترمہ کو پینکریاٹک کینسر کیا, بہت ہی پین تھی, اینڈ اب اس وقت پتا چلا کہ شی واز ان اسٹیج 4, اور ڈاکٹرز نے کہا کہ بہت ہی کم ٹائم ہے ان کے پاس. ایک دن رات کو میں نے اور میرے بھائی نے ڈیسائڈ کیا کہ ہم نوکروں پر اپنی امی کو نہیں چھوڑیں, ہم خود ان کی خدمت کریں. ایک دن رات کو 3 بجے کا ٹائم ہے, میری امی بھاڑے ماما کے رونا شروع ہو گئی, میں نے ان کے ساتھ رونا شروع ہو گیا. ویری ویری پینفل. اور میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں. میری امی نا مجھے ہمارے علاقے کی اسپیشل زبان ہے, کہتی تھی میں نے دھیاں جے آپ پتر انڈرسٹینڈ, میں نے بھی کیا کہ میں نے دھیاں جے, وہ مجھے کہتی تھی میرا بیٹیوں جیسا بیٹا ہے. رائٹ, کیونکہ میں ان کو لے کے جاتا تھا, شاپنگ کراتا تھا, اور مزید بات مجھے بیوی بھی ایسی ملی کہ جو اس سے نا اس کو پرابلم نہیں تھا. رائٹ, شی بیکیم مائی مدرز بیسٹ فرینڈ. اور اچھا کبھی ہوتا نا اپنی بیوی میں چھوٹے موٹے اختلاف ہو جاتے ہیں, تو میری ماں ہمیشہ میری وائف کا سائڈ لیتی تھی, اس کا اتنا بالکل صحیح ہے.
تو وہ رونا شروع ہو گئی. میں نے کہا نہیں کیا ہو, میں بھی رونا شروع ہو گیا. سو پینفل. تو کہنے کی نہیں مجھے پتا ہے تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے, تمہارا بھائی آیا, تمہاری بہنیں آئیں, لیکن موسٹ امپورٹنٹلی تمہاری نانی اکیلی رہ گئی. شی واز دا اونلی ڈاٹر. اینڈ میری نانی بڑی بہت جو نا خوددار خاتون, لیکن مطابق 3000 بچوں کو قرآن شریف جو ہے نا وہ حفظ کروایا. گاؤں کی تھی, بڑی اوتھینٹک قسم کی. اینڈ وہ تمہارے والد صاحب کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گی, اور تم اسے پرومس کرو, قسم اٹھاؤ, میں آپ سے قسم اٹھاؤ تم پاکستان چھوڑ کے جاؤ. میں نے اپنی ماں کو کہا میں قسم اٹھاتا ہوں. میں نے کہا اچھا وہ ہم نے ایک دوسرے گلے سے لگایا. یہ صبح میں اٹھا, میں آپ کو نا یہ بتا رہا ہوں کہ جو ایسنس آف بلیف ہے نا وہ کہاں سے آتا. میں بھائی اٹھا صبح, میں نے اپنے دوست کو کال کی, بیسٹ فرینڈس میرے بڑے اچھے دوست ہیں. آئی ایم ٹرولی بلیسڈ ود گریٹ فرینڈس. آپ کو ایکچولی دوستوں کا پتہ چل جائے گا جب آپ میں مشکل کام ہے گا. ویسے تو اچھے وقت کے سارے ساتھ ہیں رائٹ, لیکن مشکل وقت میں آئی ایم ون آف دوز لکی پیپل, کیونکہ میں نے لوگوں کا بڑا ساتھ دیا, لوگوں نے میرا بڑا ساتھ دیا, میرے دوستوں نے بہت ساتھ دیا. میں نے اس کو کال کی, میں نے کہا رحمت باجی ہے کہ آئی ایم کوٹنگ دی جاب. کہنے کا وہی کوٹنگ دی جاب. وہ تو گیا تھا دیکھنے کے لیے آنٹی کو, اور اس وقت 2007 میں میری کمپنی نے مجھے کہا کہ یو ورک فرام ہوم. اب تو ورک فرام ہوم بڑا امپورٹنٹ 2007 کی میں بات کر رہا ہوں. اور میں نے کہا اس لیے کہ میری امی کو, اور میرے سارے دوست میری امی کو جانتے تھے. میں نے کہا امی کو میں نے یار کمٹمنٹ کہنا ہے یار آنٹی ٹھیک ہو جائے گی, جیسے وہ ہوتا ہے نا آنٹی ٹھیک ہو جائے گی, تو نے بڑا کام کیا. شاید بہت ایکسٹریملی ہارڈ. اب تو انڈینس بہت زیادہ نا. I was one of the people, میرا تھا نیو یارک, بیسکلی نیو یارک اسٹیٹ تھی میرے پاس, پینسلوینیا, نیو جرسی, کنیکٹکٹ اینڈ میساچوسیٹس رائٹ. آئی یوز ٹو ورک آن اے پروجیکٹ جو کہ ٹرانسفارمیشنل پروجیکٹس ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے, ورتھ 5 to 10 billion ڈالر کے رائٹ. اس میں نا ایک ڈیلوائٹ کی اسپیشل ٹیم ہے جو جاتی تھی اور ان پہ کام کرتی تھی. اینڈ آئی واز آن دا پارٹنرشپ ٹریک. تو اس نے کہا یار تم نے تو پارٹنر بن جانا ہے آفٹر لائک 5-6 years. میں نے کہا یار میں نے اپنے باس کو کال کیا, ہیڈ دا ونڈرفل باس. اس نے بھی مجھے یہ کہا کہ بہت اموشنل ڈیسیجن کر رہے ہو, اور میں نے جتنے لوگوں سے پوچھا انہوں نے سب نے مجھے ڈسکریج کیا کرتے رائٹ. ایوری بڈی ٹولڈ می کہ یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے. میں نے نہیں سوچا رائٹ. آئی ورک ایکسٹریملی ہارڈ, آئی لو مائی جاب, آئی واز ویری ویل سیٹلڈ, اینڈ آئی ڈیسائڈیڈ دیٹ I'm going to quit. کہ امی کے اوپر پریشر پڑ جائے گا, آپ سمجھ رہے, تو وہ جو ساری کہانی وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, میں نے وہ جاب چھوڑ دی. سب نے مجھے سوچا, مجھے سب نے کہا نا تم پاکستان میں سیٹل ہو پاؤ گے, یہ ایسا ملک ہے, تم کبھی رہے نہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا. ٹھیک ہے, ساری کہانی. ایک دفعہ ایک PCL میں جاب آئی پروجیکٹ مینیجر. میں نے اس کے لیے اپلائی کر دیا. ان دنوں اتصالات نئی آئی تھی, اور میں نے وہ SAP ایک سافٹ ویئر ہے بڑا, وہ امپلیمنٹ کر رہے تھے. اٹ واز ون آف دا لارجسٹ امپلیمنٹیشن, اور 3 سال سے ان سے ہو نہیں رہا. کبھی اوریکل کو دیکھتے تھے, فائنینشیل کو, کبھی اس کو دیکھتے تھے. اچھا, آئی اسپیک 8 لینگویجز. ٹھیک ہے, اینڈ آئی اسپیک دم ویری ویل. ٹھیک ہے, جس طرح میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, اس طریقے سے آئی کین اسپیک ملٹیپل لینگویج. اور وہ اس وجہ سے کہ آئی گرو اپ ان مالٹا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, وہ جو ہائی اسکول ہے نا, اٹ از ایٹ دا ٹاپ آف دا کلف, اور وہاں پہ نا دنیا جہان کے نا آتے تھے لوگ اور رہتے تھے, تو عربی بھی ہوتے تھے. عربی سے میں نے سیکھ گیا. اچھا, میں نے جب ان کو کیے تو میں نے عربی میں جب ان سے بات کی تو دے ور ویری فیشن. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آ جائیں SAP. میں واپس آیا تو میں نے کہا میں تو پروجیکٹ مینیجر تھا آج سے کوئی جیسے 2007 1994 میں پروجیکٹ مینیجر تھا. تو میں, اور وہ بھی میں اس بڑے لیول پہ پروجیکٹ مینیجر تھا. یہ تو میں نے کہ ریلیٹیولی وہ تھا نا. اچھا, میں نے ان سے بات کی پے کی, تو جو پے ہوتا ہے آپ باہر اور پاکستان کا معاہدہ کرتے ہیں, تو وہ تو کچھ تھی نہیں. میں واپس آ گیا تو میں نے امی کو کہا, امی کہتی کیسے گیا. وہ جیسے ہوتا ہے نا, بندہ گھر آتا ہے تو ماں باپ سارے ہاں کس طرح ہے میری امی تو ویٹ ہے, ہاں میرے متنس کیسا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بس, میں نے اپنا کوئی کاروبار شاروبار کروں گا, میں نے یہ نہیں. میری امی جو ہے نا, انہوں نے کہا نہیں تم نے یہ جاب لینی,
اور انہوں نے ایک قسم کا حکم دے دیا اور انہوں نے کہا کہ تم نے یہ جاب لی. اب میں نے اپنے دوستوں کو پھر کال کی ہے تو تم نے کہہ رہی جاب لینی ہے, اور میں نے اپنی وائف کو کال کی, شی واز ان ٹورانٹو ایٹ دیٹ ٹائم. اس نے کہا پھر وہ اپنی جو کہہ رہی ہے وہ کرنا ہوگا. میرے دوستوں نے کہا یار تم اگر یہ کرو گے تم تو بہت پیچھے چلے جاؤ گے یہاں سے, تم بہت پیچھے چلے جاؤ گے. لائک دس از سم تھنگ یو ڈن لانگ ٹائم اگو. پلس یو نو کس مارکیٹ میں تم کس مارکیٹ میں تھے کہ تم نے اچھا برت وہ میری امی میرے پیچھے پڑ گئی کہ تم نے یہ جاب لینی. میں نے وہ جاب لے لی. آئی اسٹارٹیڈ. اب میں یہ آپ جا کے چیک کیجیے گا, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہے کہ میں بڑھ کے مارا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سینس آف پرپز اور ایسنس آف بلیف یہ آپ نے سمجھنا ہے آدمی سے, ٹھیک ہے. یہ جو سارے لوگ مایوس ہیں نا یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا, رائٹ. میں نے وہ جاب لے لی. اس وقت پی ٹی سی ایل کے 63,800 لوگ ہوتے تھے. کوئی جانتا ہے پی ٹی سی ایل کو, ہے کوئی پرانا پی ٹی سی ایل کا نہیں. 63,000 یعنی کہ 63,800 کی نفری تھی, اور اس میں کچھ 7,000 کے قریب پروجیکٹ مینیجر ہوں گے, اور بیوروکریٹک کمپنی تھی جس میں کوئی وہ نہیں ہوتا جو گریڈ ملتے ہیں آپ کو, گریڈ 20, گریڈ 18, گریڈ 16, وہ والی کہانی. میں نے وہ پروجیکٹ پکڑ لی. مجھے آج تک یاد ہے, میں نے کہا جی آپ اپنے بار میں وہ جو مجھے ٹیم ملی نا وہ 3-4 بندے انہوں نے مجھے دیے, اور انہوں نے کہا یہ آپ کی ٹیم ہے. اور میں نے ان سے بتایا, میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں گے اپنے بارے میں کچھ. اب وہ تھے پی ٹی سی ایل میں پرانے, وہ کہیں گے ہم آپ کو کیا بتائیں گے, آپ ہمیں بتائیں آپ کون ہیں. I was not expecting this. میری ٹیم ہے نا الٹا میرے سے سوال پوچھ دی. بڑے بولڈ قسم کی ٹیم ہے. This is where I started, right? میں اپنے باس کے پاس گیا. اب میں آپ کو ایک بات, ٹھیک ہے نا, میں اپنے باس کے پاس گیا اور یہ مجھے ملا. اس نے کہا دیکھو وہ بات یہ تو میں بڑی بڑی باتیں کی انٹرویو میں پچھلے 3 سال سے اس پروگرام کو بھگت رہا ہوں اور اس میں کچھ نہیں ہونا. یو آر آن یور اون. ہی ٹولڈ می دس, یو آر آن یور اون. یہ جو بڑی بڑی بھڑکیں ماری ہے نا آپ نے کہ یہ کریں گے اور یہ کریں گے, اور اس بیوروکریٹک کمپنی میں کچھ نہیں ہوتا. دس از آل پیپر ورک اینڈ یو آر آن یور اون. دس از مائی فرسٹ ڈے انٹروڈکشن ٹو دا ہول تھنگ. اینڈ آئی تھاٹ ٹو مائی سیلف یار یہ تو بہت صحیح کہہ رہے ہیں میرے دوست ہیں, مجھے تو ریزائن کر دینا چاہیے. میں سوچ رہا کہ یار میں ابھی خام کا گندا ہوں. دوسرا بات یہ ہے کہ میں اوور آل نیچے گر رہا ہوں, تنخواہ میں نیچے گر رہا ہوں, رینک میں جو ہوتا ہے ایک پروفیشنل کریئر کے لیے ہم کام کرتے ہیں. پھر میں نے کہا نہیں یار اب میں جاؤں گا تو میری بہت اسٹریس ہوں گی. مجھے میں نے دیکھا نہ آؤ نہ تو میں سیدھا چلا گیا پریزیڈنٹ آف دا کمپنی, اس کا نام تھا ولید ارشاد, ٹھیک ہے نا. اور وہ ولید ارشاد کے پاس میں چلا گیا اور میں نے اس کو کہا کہ بڑا ڈائنامک بندہ تھا, فلسطینی تھا. تو میں اس کے بعد بیٹھ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے جوائن کی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ٹیم اب جس پہ میں ہاتھ رکھوں گا میں اس کو اٹھاؤں. I'm going to build my own team. اور 6 مہینے میں تمہیں رزلٹ دوں گا. اگر میں تمہیں 6 مہینے میں رزلٹ نہیں دیا تو میں تمہیں ریزگنیشن دوں گا, بٹ میں 6 مہینے میں ڈلیور کروں گا جیسے میں نے انٹرویو میں کہا. اس کو میری بات نہیں پسند ہے کہ بڑا یار بورڈ بنتا ہے. اس نے کیا کیا کہ اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے آپ اب اس بندے پہ ہاتھ رکھو گے ایز لانگ جو باہر سے نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس ایکسٹرا بجٹ نہیں ہے. میں تمہیں تھوڑا بہت ایکسٹرا بجٹ دے سکتا ہوں لیکن میں ایکسٹرا آرڈنری بجٹ نہیں دے سکتا. اینی وے میں نے وہ وہاں سے ٹیم بلڈ شروع کی, رائٹ. اور السلام علیکم. اور بڑی باتیں اب میں نہیں کرنا چاہتا, آپ یہ چیک کیجیے گا, رائٹ. 6 مہینے میں نے 70% آف دا پروجیکٹ ڈلیور کر دیا. وہ پروجیکٹ جس کے اوپر 3 سے 4 سال سے کمپنی کھڑی ہوئی, رائٹ. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں نے ایک ایسی ٹیم بنائی دیٹ ہو ہیو ٹوڈے آر ایٹ دا ہلپ آف افیئر آف ڈفرنٹ کمپنیز. اور وائی آئی واز اور وہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نا, اچھا اور میں اس کمپنی کے اندر یہ اب آپ یہ بھی آپ چیک کیجیے, ٹھیک ہے نا. پروجیکٹ مینیجر بنا, جنرل مینیجر بنا, ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ انفارمیشن سسٹم بنا, ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ آئی ٹی بنا, ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ سینٹرل بنا جو سب سے بڑا ریجن ہے پی ٹی سی ایل کا, یہ سینٹرل, رائٹ. اس کا ایگزیکٹو اس کا ہیڈ بنا.
ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ کارپوریٹ سیلز اینڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ بنا، جس کے پاس 80 پروڈکٹس تھے BTCL کے اور 30 to 35% آف ریونیو کو کرتا تھا. چیف انفارمیشن اینڈ سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ بنا. اور کتنی دیر میں بنا؟ 2007 میں میں نے جوائن کی جولائی اگست میں، اور جب میں نے BTCL چھوڑی تو میں نے 2011 کے جون میں چھوڑی. اب یہ چیک کیجیے گا کہ میں آپ کے ساتھ ایسے بونگیاں مار رہا ہوں کہ آپ پوچھیے گا. کیا نیا دن صاحب تھے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ پروڈکٹ سیلز، پوچھی گئی آپ، ٹھیک ہے، اور آپ کو ہر جگہ یس ملے. یس بالکل رائٹ. بالکل اور ایسا ہی ہے. لوگ اسے پوچھتے ہیں آپ نے یہ کر کیسے لیا؟ نہیں بتایا. آئیڈیا اس میں میری کوئی کمال نہیں ہے، لیکن جو کمال ہے نا وہ میری ماں کی دعا. ہم کہتے ہیں نا یہ میری ماں کی دعا ہے. ہم ہر گاڑی کے پیچھے یہ دیکھتے ہیں، رائٹ. ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے، یہ میری ماں کی دعا ہے، رائٹ. یہ میری ماں کی دعا ہے، رائٹ. اب میں آپ کو ایک اور مزے کی بات اسٹوری بتا. میں نے BTCL کو ایک سجیشن دی 2000. the reason I left BTCL، میں نے ایک سجیشن دی. میں نے کہا کہ 10 سالوں میں پاکستان ڈیجیٹلائزیشن فرنٹ پہ بہت بڑے مارکیٹ مارنے ہوتے ہیں، تو ہم فائبر کے اندر انویسٹ کریں. اس کو کہیے تھا کہ فائبر کے اندر انویسٹ کریں یا کاپر کے اندر انویسٹ کریں. 90% آف دا کمپنی کہتی تھی کہ ہم کاپر کے اندر انویسٹ کریں. میں کہہ رہا تھا فائبر کے اندر انویسٹ کریں. اور میں کہتا کہ یو فون کے پروڈکٹس، BTCL کے پروڈکٹس جو کہ فکس لائن کے پروڈکٹس ہیں، اور یو فون کے پروڈکٹس جو موبلٹی کے پروڈکٹس ہیں، IT کی پروڈکٹس. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کتنے نیگیٹو لوگ ہیں اور کیسے ہیں. ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں، تھرڈ کمپنی اسپن آف کرتے ہیں، اور وہ کمپنی ود ان 6-7 ایئرس ول بی اوور $1 بلین کی کیپ ہوگی اس کی. میں اس کو گارنٹی کرتا ہوں. اچھا وہ میں کیوں کرتا ہوں؟ بیکاز کہ میں ڈیلوائٹ میں تھا اور میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ 17 کنٹری میں اتصالات چل رہی ہے. 17 کنٹری میں اتصالات چل رہی ہے. اگر 17 کنٹریز کا ہم بزنس پاکستان لیں، ٹھیک ہے، تو ڈالر میں ہوگا نا، یہ ہم روپیوں میں کر رہے ہوں گے، رائٹ. اور اگر ہم یو فون اور اچھا یہ جو پہلے ڈیٹا سینٹرز ہیں نا، آپ تو ہر کوئی کلاؤڈ کی بات کرتا ہے، یہ میں نے بنوائے. پاکستان کے جو ڈیٹا سینٹرز ہیں BTCL کے، پاکستان کا جو کلاؤڈ ہے، ایگو ہے، IPTV ہے، یہ وہ پروڈکٹس ہیں جن پہ میں نے بڑا کام کیا، رائٹ. سارے پاکستانی میرے خلاف ہو اور یوں کہو یہ تو بڑا ینگ بندہ ہے، یا یہ تو بڑا ینگ بندہ ہے، یہ فلانا ہے ٹمکانا ہے. یہ کرتے کرتے وہ جو عربی تھے نا، انہوں نے کہا اللہ یہ نیاز تم کہتے تو بالکل ٹھیک ہو، لیکن یہ لوگ مان نہیں رہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، مان نہیں رہا تو پھر اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا. وہ بزنس انڈیا کو چلا گیا، بینگلور، ٹھیک ہے. اور BTCL کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں، رائٹ. ابھی کوشش کر رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے، بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دا کمپنی، میں آپ کو کچھ کہنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو نہ کی. اور آج وہی فائبر بچھا رہے ہیں، آج وہی پروڈکٹ سلوشن لے کے آ رہے ہیں، لیکن 10 سال بعد لے کے آ رہے ہیں، بلکہ 10 سے بھی لیٹ ہے، 14 سال بعد لے کے آ رہے ہیں. ایک ٹرو لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مارکیٹس کو سمجھیں، ان کے ایولیوشن کو سمجھیں، ان کی جو پروسیس ہے کہ وہ کیسے ٹرانسفارم کریں گی ان کو سمجھیں، اور اس کے اوپر رسک لینا سیکھیں، ٹھیک ہے. اچھا میں نے ڈیسائیڈ کیا آئی کوٹ دا کمپنی، ٹھیک ہے. آئی ڈیسائیڈ ٹو گو. مجھے چائنیز نے اٹھا لیا، رائٹ. میں بارسلونا میں تھا اور میں ایک پریزنٹیشن دے رہا تھا، ٹھیک ہے، بھائی، اور اس میں تھا کہ پاکستان ٹرانسفارم کیسے ہوگا، ٹھیک ہے. وہ جو کہانی جو میں BTCL کو سیل کر رہا تھا، وہ میں بارسلونا میں ایک موبائل کانفرنس ہوتی ہے اس میں، وہاں پہ نا سارے لوگ چلے گئے نا، جیسے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ہم، سارے لوگ چلے گئے. اینڈ میں ایک بندہ ملا. میں آپ کو چائنیز کی کمٹمنٹ بتا رہا ہوں، رائٹ. ایک بندہ آیا اور اس نے مجھے انگلش میں شوٹنگ کرنی انگلش میں اور بات کرنی شروع کی. اس کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر آ گیا. اس نے کہا یہ آپ وقت سمجھتے ہیں پاکستان میں سارا کچھ ہوگا؟ میں نے کہا جی میں وقت سمجھتا ہوں پاکستان میں سارا کچھ ہوگا. اس نے مجھے کہا کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں پاکستان میں سارا کچھ ہوگا؟ میں نے کہا اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت وائبرنٹ سوسائٹی ہیں، ہم نے لیپ فراگ کر کے ٹیکنالوجی کو پکڑنا ہے. ہمارا جو یوتھ ہے، ہر بندہ یوتھ کی بات کرتا ہے،
لیکن یوتھ کے اوپر خاص کام نہیں. یہ جو یوتھ ہے یہی اس کا ریئل جو ہے نا انجن فار چینج ہے. اچھا اس قسم کی باتیں ہوئی, کچھ ٹیکنالوجی کی باتیں ہوئی. اس نے کہا کہ میں ہوں چائنا موبائل کا CEO. چائنا موبائل دنیا کی ورلڈ لارجسٹ ٹیلی کام ہے. یہ آپ دیکھیں کہ اس کا CEO میرے سیشن میں جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ, بیکاز انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی پاکستان میں, ان کو پتہ لگا کہ پاکستانی پریزنٹ کر رہا ہے, وہ آ گیا خود اس میں, ٹھیک ہے. اور اس نے مجھے کہا کہ یار آپ جو ہے نا, ہم ایک زون کمپنی ہے. میں نے کہا میں زون کو جانتا ہوں. کہتا آپ اس کے CEO کو, مجھے تمہاری اپروچ بہت اچھی لگتی, ٹھیک ہے. میں واپس آیا, میں بھول گیا مجھے میں نے وہ تو مجھے ان کے CEO کے آفس کی کال آ گئی تھی پر ہماری ڈسکشن ہوئی, سارا کچھ ہوا اور میں بس ختم کرنے والا. تو انہوں نے مجھے آفر دیا کہ ایز اے چیف اسٹریٹجی آفیسر آپ آئے رائٹ کمپنی. میں نے ان کو کرنا جو کہتے ہیں چوہوں والی بلڈنگ, بہت ہی گندی سی بلڈنگ تھی, اور اس بلڈنگ میں ہم لوگ رہتے تھے رائٹ, لائک آفس میں کام کرتے تھے رائٹ. اور اٹ واز لائک اے ویری پیتھیٹک, 2 فلورس تھے ہمارے پاس. میں آیا, میں نے 6 مہینے کام کیا, تو اس نے مجھے تنگ نہیں کیا. مجھے پوچھے کہ آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہے. میں نے اسٹریٹجی بنائی ہے. تو میں نے جب اس نے کہا اچھا کمپلیٹ ہو گئی ہے 6 مہینے بعد, میں نے کہا جی کمپلیٹ ہو گئی. انہوں نے کہا آپ نے انویل کرنی. ہماری ایک ہوتی ایگزیکٹو مینجمنٹ ٹیم جس میں سارے کے جو بڑے بڑے سینئر ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر بیٹھے, ساری توپیں بیٹھتی تھیں اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو میں آیا, میں نے وہ میرے پاس 2 بندوں کی ٹیم تھی, ٹھیک ہے, اور میں نے وہ پریزنٹیشن دی, اور اس کے اندر میں نے جو ہے نا 4G میرا بیسک جو چیز تھی نا وہ تھی 4G کے اندر. مجھے آج تک یاد ہے جب اس میں بجٹ کی باری آئی, انہوں نے کہا کہ $800 million to $1 billion. اتنا بڑا گہکا لگا پورے اس میٹنگ میں. ہوتے نا یار دوست بن جاتے ہیں آپ کے ڈفرنٹ ڈائریکٹر. میسج آ رہے یہ چائنیز تو اپنی فوڈ بھی نہیں بیچتے, اس کے بھی پیسے لیتے ہیں, آپ اتنے $1 billion نکالنے کا سوچ رہے ہیں. میں کہ کیا یار بچہ بندہ ہے نا, کدھر سے آیا ہے, اس کی طرح کا پتہ کرو یہ آیا کدھر سے ہے, وہ یہ تو موبائل کا بندہ ہی نہیں ہے, وہ اچھا اس وجہ سے رائٹ. یہ مجھے ہے. اور لوگ اتنا بڑے جو کھچے ٹکریٹ نہیں ہوتی پنجاب میں کہتے ہیں رائٹ, وہ مارنے شروع ہو گئے. اور انہوں نے ہمارے CEO کو, جس نے پہلی دفعہ یہ پریزنٹیشن دیکھی, اتنا ڈسکریج کیا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ختم ہو گئی کہانی. میں وہاں سے نکلا, تھکا ٹوٹا رائٹ. میں واپس آیا, میرے CEO کا کمرہ سامنے ہوا کرتا تھا, میرا کمرہ ایز اے چیف اسٹریٹجی اس کے سامنے ہوتا تھا. میں واپس آیا تو میری ٹیم میں 2-3 بندے تھے جو ہوا سر بتائیں کیسا ہوا. میں نے کیا بتاؤں آپ کو, میں نے کیا مزدار کر دیے. میں کہ کوئی اس کا انہوں نے تو بالکل ہی, اب میں وہ باتیں نہیں کہنا چاہتا, بٹ جو کچھ ہوا تو وہ ہم بیٹھے ہم سوچ رہے کہ یار ہاں ہم نے غلطی کی. میں نے غلطی کی بات نہیں, اوور آل اپروچ ہی انہوں نے زیرو کر دی نا TMT نے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ فرد واحد کتنا فرق بناتا ہے رائٹ. میں بیٹھا ہوا یہی سوچ رہا تھا یار یہ تو بڑا کنڈا ہو گیا. تو ان کی نا سیکٹری جو تھی نا وہ آئی میرے CEO کی, اور کہتی ہے یہ ڈاکٹر فین از کالنگ یو. تو فیئرز اتنے بلند ہوتے جاتے ہیں, ہمارا ریزالو اتنا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہم اتنا اپنی باتوں پہ بولتے بہت ہیں لیکن اپنی باتوں پہ یقین نہیں کرتے. تو بیسکلی جو ریئل ایسنس ہے وہ یقین کا نام ہے. اور منیر نیازی کہتے ہیں کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا.